اس کے علاوہ علی صاحب یہاں پر ایک تحقیق سامنے آئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی لحاظ سے، کوئی بھی مسئلہ ہے کسی شخص کی وجہ سے، کوئی بزنس کی وجہ سے، کوئی بھی مسئلہ مسائل، کوئی بھی پریشانی ہے، اگر آپ اس کو لکھیں گے، نوٹ کریں گے، تحریر کا عمل سٹارٹ کریں گے تو آپ کی جو وہ پریشانی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی اور واضح آپ اطمینان فیل کریں گے اپنے اندر. تو اس کے بارے میں بتائیے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس میں نا لکھنے سے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، عام طور پہ اس کو انکریج کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لکھتے ہیں نا تو ایک آپ کو کلیئرٹی آتی ہے. وہ جو پریشانی کم ہوتی ہے آبویسلی وہ اس طرح سے کم تو نہیں ہوتی کہ اگر ایک پریشانی ہے اس کا ہم حل نہیں نکالتے، کوئی سولوشن نہیں نکالتے، صرف لکھ لیتے ہیں. تو لکھنے سے ایز اٹ از کوئی ڈائریکٹ وہ پریشانی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں کلیئرٹی آ جاتی ہے. عام طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے نا تو یہ انسان کا دماغ اس طرح سے بنا ہے کہ ہم اس کو نا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں اور بعض اوقات کنفیوز کر دیتے ہیں. ہم کلیئر نہیں ہوتے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے. بعض اوقات بڑے سمپل سے مسئلے ہوتے ہیں اور ان کا حل بھی بڑا سیدھا سا سادہ سا سامنے پڑا ہوتا ہے. لکھنے سے یہ ہوتا ہے آپ کے کہ آپ کے تھاٹس میں کلیئرٹی آ جاتی ہے. آپ ایک ٹائم پہ سوچتے اور مسئلے نہیں حل کرتے. لکھنے سے ہم ایکسپریس کر دیتے ہیں، وہ تھوڑا سا ایک طرح سے جیسے کیتھارسس ہو جاتا ہے. جیسے دیکھا گیا ہے کہ بات کرنے سے جو ہے وہ لوگوں کا کیتھارسس ہو جاتا ہے. جیسے کہ سکھ تو سکھ ہے، بانٹیں تو بڑھ جاتا ہے، دکھ کا کیا ہے، بانٹیں تو گھٹ جاتا ہے. تو عام طور پہ لکھنے سے نا جیسے بات کرنے سے ہم تھوڑا سا سکون محسوس کرتے ہیں، اسی طرح سے لکھنے سے ایک تو ہم ایکسپریس کر دیتے ہیں اپنی پریشانی کو کسی جگہ پہ، اور اس کے بعد ہمیں کلیئرٹی آ جاتی ہے. اچھا یہ کلیئرٹی جو ہے نا انسان کی، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. زیادہ تر مسئلے ایسے ہوتے ہیں، وہ مسئلے اتنے ہوتے نہیں ہیں جتنے ہم کنفیوژن اور غیر یقینی کی کیفیت میں بنا لیتے ہیں. لکھنے سے ایک تو کلیئرٹی آئے گی اور اس کے بعد پھر آپ ہر ایک آپشن کو اچھی طرح سے اس پہ ایک ورک آؤٹ کر سکیں گے. آپ اس کا ایک بہتر حل جو ہے وہ نکال سکیں گے. تو یقینی طور پہ یہ تحقیق جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس طرح کی بہت ساری تحقیقیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں جو کہ ہمیں یہ بالکل بتاتی ہیں کہ لکھنے سے، نوٹ کرنے سے آپ کے مسئلے اس طرح سے اچھے طریقے سے حل ہو جاتے ہیں. کیونکہ مائنڈ میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب بھی آپ دیکھیں گے کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. اس کے بعد پھر ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے پھر سولوشن بھی خود ہی نکالتے ہیں. لیکن سولوشن جو ہے وہ کیونکہ کنفیوژن کی بیس پہ ہوتے ہیں تو پھر بس ہم ایسا ویسا ہی میں رہتے ہیں. کچھ کام ہم پریکٹیکل نہیں کر پاتے، مائنڈ میں سوچتے ہی رہتے ہیں کہ ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو عام طور پہ جو ایسا ویسا ہونے سے اچھی چیز ہے کہ آپ مائنڈ میں اوور تھنکنگ میں نہ جایا کریں، آپ اس چیز کو لکھ لیا کریں. جی اچھا اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں؟ جیسے ایک لکھنے سے ہم اپنا موڈ بہتر کر سکتے ہیں، ہماری نیند پہ بھی اس کا کافی اثر ہوتا ہے، مدافعتی نظام، اور یہاں تک کہ اپنی یادداشت کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے. یادداشت تو چلے ٹھیک ہے، جب ہم لکھ لیتے ہیں تو ایک ہماری چیز وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے. ہم وہ چیز کہیں لکھ لیں گے تو دوبارہ بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جی ہمارا یہ لکھا ہوا ہے. تو جب ہمارے ہاتھوں سے وہ چیز گزرتی ہے تو وہ ہماری یادداشت بھی بہتر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے جو موڈ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جس میں کچھ چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے موڈ کو، اپنی زندگی کو، اپنے ریلیشن شپ کو اور اپنی لائف میں جو پروگرس ہے، آپ غرض کے آپ اپنی پوری زندگی کو کچھ چیزیں اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. ہر ایک لائف آپ جو لائف کا ہر ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہر ایک شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اچھی نیند لے. دیکھیں نیند کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اگر آپ سوئیں گے، اپنے آپ فریش رہیں گے، تب ہی آپ اپنی جو لائف کو ٹھیک طرح سے گزار سکیں گے. کبھی کبھی اگر آپ بیزی ہیں تو نیند کو کمپرومائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ پرولونگ نہیں کرنا. جی ٹھیک ہے.